على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا انبیاء کے امام حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے قبلہ مفتی صاحب نے خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس بزم محبت کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ایک کامل کے مزار پہ میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاحب مزار کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی فیوز و برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام کی شان کو وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ آپ احباب کی بھرپور توجہ اور آپ کے ذوق کا ساتھ مجھے درکار ہوگا۔ ایک بار ذرا خاموشی کو جتنی اچھی نہیں لگ رہی، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے۔ ہاں ادب کی خاموشی ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا ذکر ادب کے اعتبار سے خاموشی مناسب ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن جب میں حضور کا ذکر کروں تو آپ نے بھی میرے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ میں دیکھوں کہ کون کون زندگی سے اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کی شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ویسی شان کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے۔ ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے۔ ہمارے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں ہے۔ ہمارے آقا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو اپنی ساری خلقت کا سلطان بنایا ہے، ساری خلقت کا سلطان بنایا ہے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں آنے سے پہلے اگر آپ پورے قرآن کریم کو بغور تلاوت کریں، مطالعہ کریں، پورے قرآن کو بغور پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کے آگے واضح ہوگی کہ جتنے انبیاء تشریف لائے حضور علیہ السلام سے قبل، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے نا وہ اللہ کریم کے جانب سے معجزات کی صورت میں دلیلیں لے کر آتے رہے، معجزات کی صورت میں دلیلیں لاتے رہے۔ یعنی جب انہوں نے اعلان نبوت فرمایا لوگوں نے کہا کہ بھئی اگر تم سچے ہو اور جس کی طرف بلا رہے ہو وہ سچا ہے تو ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ، ہمیں کوئی دلیل دکھاؤ، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمیں کوئی ایسی بات دکھاؤ جو دیکھ کے ہمیں یقین آئے کہ جس کی طرف تم بلا رہے ہو وہ بھی سچا ہے اور تم اس کے بھیجے ہوئے ہو، تم اس کے سچے رسول ہو، تم اس کے نبی ہو۔ جتنے انبیاء
تشریف لائے وہ معجزات کی صورت میں دلیلیں لاتے رہے، معجزات کی صورت میں دلائل لاتے رہے کہ اگر کسی نے پوچھا کہ بتاؤ اگر وہ سچا ہے اور تم اس کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہو، تم اس کے نبی ہو، تو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی دلیل دکھاؤ جس سے ہمیں یقین آئے۔ انبیاء معجزہ دکھایا کرتے اور وہ معجزہ دیکھ کر لوگ دیکھ لیتے کہ ہاں یہ وہ کام ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا، عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ معجزات کی صورت میں دلیلیں لے کر آتے رہے، لیکن انبیاء مخصوص معجزات لے کر آئے۔ کسی کو ایک معجزہ ملا، کسی کو 2 معجزات ملے، کسی کو 3 ملے، زیادہ سے زیادہ ملے تو 7 یا 9 معجزات ملے۔ جتنے معجزات لے کر آتے رہے وہی معجزات ساری زندگی لوگوں کو دکھائے۔ جس نے معجزے کا تقاضا کیا انہی معجزات میں سے ایک دکھا دیا۔ کوئی ایک معجزہ لے کر تشریف لائے تو ساری عمر وہی ایک معجزہ دکھاتے رہے، کوئی 2 معجزات لے کر تشریف لائے تو ساری عمر وہی دکھاتے رہے، زیادہ سے زیادہ 7 یا 9 معجزات لے کر آئے تو ساری عمر وہی دکھاتے رہے۔ اور وہ کوئی چھوٹے معجزات نہیں تھے۔ اللہ اکبر، مردے کو کہتے کہ اٹھ اللہ کے حکم سے تو اٹھ جاتا، اگر قرض کے مریض کا ہاتھ لگاتے اس کی شفا ہو جاتی، مٹی کی چڑیا بنا کے اس کے پھونک مارتے وہ اڑنے لگ پڑتی، چٹان میں سے اونٹنی نکال لیا کرتے، عصا سانپ بن جایا کرتا، عصا دریا میں سے رستہ نکال لیا کرتا، پرندوں کو کاٹ کے ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے مختلف مقامات پہ پھینکا جاتا تو ایک حکم پہ حاضر ہو جایا کرتے، ایک بار بلانے سے حاضر ہو جایا کرتے۔ بڑے بڑے معجزات تھے لیکن مخصوص معجزات لے کر آتے تھے۔ کسی کو ایک تو انہوں نے ساری زندگی وہ ایک معجزہ دکھایا، کوئی 2 لے کے تشریف لائے تو ساری عمر وہی 2 دکھائے، 7 یا زیادہ سے زیادہ 9 معجزات لے کر آئے تو ساری عمر وہی معجزات دکھائے۔ لیکن جب ہمارے آقا کی باری آتی ہے، جب تیرے اور میرے آقا تشریف لاتے ہیں، پہلے دلیلیں لے کر آئے تھے، جب رسول اللہ تشریف لائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو قد جاءکم برہان من ربکم، پہلے دلیلیں لے کر آتے تھے نا، جب رسول اللہ تشریف لائے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، او لوگو آمنہ کا لال گویا کہ صرف دلیل لے کے نہیں، او لوگو آمنہ کا لال خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے، آمنہ کا لال خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے۔ پہلے دلیلیں لے کر تشریف لاتے تھے، جب رسول اللہ تشریف لائے اللہ نے فرمایا یہ خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے، یہ خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کی شان گھٹانا مقصود ہے، حضور نے خود فرمایا جب باقی انبیاء کے ساتھ میری شان بیان کرو اس انداز میں مت کرنا کہ مراد ہو کہ کسی کی شان گھٹانا مقصود ہے۔ ہر نبی کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے، ہر نبی سے محبت کرنا ہم پہ لازم ہے، ہر نبی کا ادب کرنا ہم پہ لازم ہے، لیکن یہ کہنا بھی ہمارا حق ہے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ جب ہمارے نبی تشریف لائے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے، یہ خود ہماری دلیل بن کے آئے ہیں۔ وہ ضیاء نور قدیم ہیں، وہ دلیل رب کریم ہیں، وہ جہاں بھی جلوہ نما ہوئے تو نمایاں شان خدا۔ اللہ کریم نے فرمایا آمنہ کا لال خود ہماری دلیل بن کے آیا ہے۔ پہلے دلیلیں لے کر آتے رہے، رسول اللہ تشریف لائے تو خود دلیل بن کے آئے۔ یہی وجہ ہے میں نے بتایا نا پہلے انبیاء کے مخصوص معجزات تھے، اگر کوئی معجزے کا تقاضا کرتا تو جو معجزات تھے ان کے پاس انہی میں سے ایک دکھا دیا کرتے، انہی میں سے ایک معجزہ دکھا دیا کرتے۔ لیکن جب ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، رسول اللہ کا میلاد ہوتا ہے، اگر رسول اللہ سے کوئی تقاضا کرتا نا کہ معجزہ دکھائیں تو رسول اللہ یہ نہ فرمایا کرتے کہ یہ مخصوص معجزات ہیں ان میں سے کوئی دیکھ لو۔ اگر کوئی رسول اللہ سے کہتا معجزہ دکھائے، رسول اللہ سوال کرنے والے سے پوچھا کرتے بتا تو کیا دیکھنا چاہے گا، جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالنا۔ سوال فرمایا کرتے، حضور سائل سے سوال فرمایا کرتے بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو، جو دیکھنا چاہو گے تمہیں دکھا ڈالوں گا، جو دیکھنا چاہو گے تمہیں دکھا ڈالوں گا۔ اللہ اکبر، بخاری میں موجود ہے اگر کوئی کہتا کہ چاند توڑ کے دکھا دے، حضور یہ نہ فرماتے کہ نبی کا کام تو صرف پیغام دینا ہے، میرا پیغام لو، میں تو صرف پیغام رساں بن کے آیا ہوں، میرا پیغام لے لو، میں تمہاری طرح کا ہوں، چاند تو میں نہیں توڑ سکتا، ایسے نہ فرماتے۔ رسول اللہ دلیل بن کے
के आए हैं। रसूलुल्लाह के पास अगर कोई आता कि आसमान का चांद तोड़ के दिखा दे, बुखारी में मौजूद है, एक इशारा करते तो चांद दो टुकड़े हो जाता। तिरमिज़ी तबरानी में मौजूद है, रसूलुल्लाह के गुलाम हजरत अली की नमाज कज़ा होती, नमाज का वक्त निकलता, अमर अशम्स हजरत जाबिर ने कहा है हुजूर खुद सूरज को हुक्म फरमाते, सूरज हुजूर के एक हुक्म पर उल्टे कदम फिर आता। आला हजरत ने कहा उनकी मर्जी पा गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, उनकी उंगली उठ गई, महका कलेजा चिर गया। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को जब अपनी दलील बनाकर भेजा तो सारी कलकत के निजाम रसूलुल्लाह के इशारों के ताबे फरमा दिए, इशारों के ताबे फरमा दिए। मिशकात में मौजूद है, अगर कोई कहता कि अगर दरख्त को बुला के दिखा दो, वो सामने दरख्त है, अगर वो आपके बुलाने पे आ जाए तो मानो अल्लाह के रसूल हो। हुजूर फरमाते मैं दरख्त को बुलाऊं? इतने बड़े दरबार से गोया कि इतना सा सवाल, जा तू जाके दरख्त को कह दे कि अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं, अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। मिशकात में मौजूद है, दरख्त को पैगाम मिलता है, दरख्त अपनी जड़ों को उखेड़ता है, मुंह के बल गिर के रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, मुंह के बल गिर के अपने आप को घसीटता हुआ हुजूर की बारगाह में हाजिर होता है। मेरा विजदान कहता है दरख्त के पत्ते पत्ते से आवाज आई होगी, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। एक हुक्म के दरख्त हाजिर होकर गवाही देता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने दलील बना के भेजा है। यही वजह है कि हुजूर अपने मौजज़ात में से कोई मौजज़ा इस तरह ना दिखाया करते, हुजूर साइल से सवाल फरमाया करते, बताओ तुम क्या देखना चाहते हो, जो देखना चाहोगे तुम्हें दिखा डालूंगा। एक मुनाजिर था, हबीब यमनी उसका नाम था, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ मुनाजरे के लिए, डिबेट करने के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूर की बारगाह में आके कहता है कि मेरे आपसे दो सवाल हैं, अगर इनको हल कर दो तो माने कि अल्लाह के रसूल हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया पूछो, जो पूछना चाहते हो पूछ लो। हबीब यमनी ने कहा कि आसमान पे चौधरी का चांद चमकता है, अगर उसको तोड़ के दिखा दें तो मानो अल्लाह के रसूल। खोया के फरमाया इतने बड़े दरबार से इतना सा सवाल, ये कौन सा मुश्किल है। हबीब यमनी रात के वक्त आ जाना। रवायात में मौजूद है कि इरशाद हुआ कि जितनों ने भेजा है ना, जिसने भेजा है सबको ले आना कि अपनी आंखों से देख लेना क्या करता है। जिस तरह आज ऐलान हुआ ना कि रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल है, हुजूर का जिक्र होगा, हुजूर की शान बयान की जाएगी। आप ये सुन के कशां दर कशां चले आए हुजूर की शान सुनने के लिए। वहां भी ऐलान हो रहे हैं। ऐलान क्या हो रहा है कि आज रसूलुल्लाह ने वो दावा फरमाया है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। आज रसूलुल्लाह ने वो करके दिखाने का दावा फरमाया है जो आज से पहले किसी और ने नहीं किया। रसूलुल्लाह ने कहा है कि एक इशारे से चांद तोड़ के दिखा देंगे। वहां मुनाफिक खुश होने लगे, हुजूर के दुश्मन भी खुश हो रहे हैं कि आज तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भला चांद कौन तोड़ पाएगा, चांद कौन तोड़ सकता है। और यहाँ रसूलुल्लाह के गुलाम भी खुश हो रहे हैं। आओ आज देखो हमारे आका वो करके दिखाएंगे जो आज से पहले किसी और ने नहीं किया, जो आज से पहले किसी और ने नहीं किया। एक मजमा जमा हो जाता है, कुछ हसद से देख रहे हैं, कुछ सवालिया निशान बन के देख रहे हैं, कुछ मोहब्बत से देख रहे हैं। रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं, एक ऊंचे मकाम पे जाते हैं, एक उंगली का इशारा फरमाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। ये वाकया और है, शक्ल कमर तो बुखारी में भी मौजूद है, बुखारी में भी मौजूद है। हुजूर एक इशारा फरमाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है। अभी हबीब यमनी इसी में हैरान है कि एक इशारे से चांद टूटते देखा है, एक इशारे से चांद जुड़ते देखा है। अभी हबीब यमनी और बाकी सारे इसी में परेशान है कि ये क्या देख लिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हबीब यमनी तेरा पहला सवाल यही था, कहा यही था। हुजूर ने फरमाया तसल्ली हो गई, कहा हाँ हो गई। हुजूर ने फरमाया अब दूसरा सवाल तू करेगा, जवाब मैं दूं या दूसरा सवाल भी मैं बता दूंगा। जवाब दूसरा सवाल तूने करना है, जवाब मैंने देना है। या ऐसा करें कि तेरा दूसरा सवाल भी मैं बता दूं और जवाब भी मैं बता दूं, जवाब भी मैं बता दूं। हबीब यमनी ने कहा अगर ये हो जाए तो क्या ही कहना। हुजूर ने फरमाया तेरा दूसरा सवाल ये है कि तू यमन के फलां इलाके से आया है, तेरे घर में एक परेशानी है जो यहाँ किसी और को पता नहीं है, तू आजमाना चाहता है। जाहिर है अगर नबी हुआ तो गैब जानता होगा। तू आजमाना चाहता है कि मैं तेरे घर की एक तकलीफ जो यहाँ
किसी को नहीं पता तुझे उसकी खबर दे सकता हूँ या नहीं। कहा हाँ हाँ यही सवाल है, यही सवाल है। हुजूर ने फरमाया सवाल सुन लिया, अब जवाब सुन। तेरी तकलीफ ये है कि तेरे घर में एक बच्ची है, तेरे घर में एक बच्ची है, वो बीमार है, पाँवों से चल नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, अपाहज है, बिस्तर पे पड़ी है। जहां के तबीब उसे ला इलाज कह चुके हैं, जहां के तबीबों से तू इलाज करा चुका है और ला इलाज कह चुके हैं, तू उसके लिए हर वक्त परेशान रहता है, उसकी मौत के दिन गिन रही है वो, और तू हर वक्त उसके लिए परेशान रहता है। हबीब यमनी यही परेशानी थी। हबीब यमनी हैरान हो गया कि आपको कैसे खबर हुई, ये तो यहाँ किसी को पता नहीं था। हुजूर ने फरमाया इसको छोड़, आगे सुन, तूने सिर्फ मुश्किल जानना चाहिए थी। भला ये कैसे हो सकता है किसी की मुश्किल हमारी जुबान पे आए और फिर वो मुश्किल रह जाए। तूने सिर्फ बीमारी की खबर जान ली थी, जा मैंने तुझे खबर भी दे दी और अल्लाह उसको शिफा अता कर चुका। घर जा, तेरी बेटी को अल्लाह ठीक कर चुका है, तेरी बच्ची को अल्लाह शिफा अता कर चुका है। हबीब यमनी घर जाता है, घर जाता है, देखता है वो दरवाजा जो हर वक्त खुला होता था आज वो बंद है। दरवाजे पे दस्तक दी तो बेटी ने दरवाजा खोला। हबीब यमनी हैरान हो गया, कहा तू तो देख नहीं सकती थी, तुझे किसने दिखाया? तू तो चल नहीं सकती थी, तुझे किसने चलाया? हबीब यमनी की बेटी कहती है मैं घर में पड़ी थी, उसी तरह अंधेर की जिंदगी जी रही थी, मौत का वक्त गिन रही थी। अचानक मेरी अंधेरी आंखों में नूर आता है, एक चेहरे पे नजर जाती है, बहुत खूबसूरत चेहरा था, नीची निगाहें थी, उनके ऊपर नजर का पड़ना था। बीमारी कहाँ गई मुझे खबर भी नहीं हुई। ज़ियारत वाली थी, उनके चेहरे अक़दस पे उनके चेहरे अक़दस पे नजर का जाना था। बीमारी कहाँ गई मुझे खबर भी नहीं हुई, मुझे खबर भी नहीं हुई। मैं इस इलाके में शायद खिताब के लिए शायद इस इलाके में पहली दफा आया। एक वाकया मैंने अपना कुछ अर्सा पहले एक जगह सुनाया था, आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरी एक आप बीती सुनना चाहेंगे? अगर आपके पास वक्त है तो मैं अपनी एक आप बीती सुनाऊंगा। मेरी आप बीतियों में मेरी कोई कहानी नहीं होगी, मेरी हर बात दरबार मुस्तफा की होती है। मैं एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में था, जब मैं ये वाक़या सुनाता हूँ मुझे अपनी ये बात याद आती है, ये मेरी आप बीती है। मैं एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में था, हुजूर के दरबार में बैठा था, चेहरे पे कपड़ा रख के काफी छुप छुपा के बैठा था ताकि लोग पहचानते हैं, फिर मिलते हैं, कोई तस्वीरें बना रहा है, कोई क्या। वहां बेअदबी होती है, वहां तवज्जुहात का मरकज हुजूर की जात रहनी चाहिए। मैं वहां बैठा हूँ, हुजूर के दरबार अक़दस में हूँ। एक शख्स मुझे आके पकड़ता है और कहता है कि तुम हसन हसीबुर रहमान हो। मैंने कहा हाँ मुझे ही कहते हैं। उसने मुझे सीने से लगाया और रोना शुरू हो गया, ज़ारो कतार रो रहा है, उसकी हिचकी बन गई। मैंने उसको कहा कि मुझे छोड़ो, यहाँ मुझ जैसे नाकारे के साथ अपना वक्त जाया कर रहे हो, तवज्जुहात का मरकज हुजूर की जात को रखो। उसके साथ उसका एक टीनेजर बच्चा था, वो भी रो रहा है। उसने कहा कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसकी आंखों के आंसुओं और लहजों की पुख्तगी ने मुझे एहसास दिलाया कि वाकई इसका लहजा बता रहा है कि इसके पास बताने को कुछ है। मैंने कहा कहो क्या कहते हो? उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा है ना, इसको ब्लड कैंसर था और डॉक्टर इसको ला इलाज कह चुके थे। डॉक्टर कह चुके थे कि आज नहीं तो कल इसने मर जाना है। यह भी अपनी मौत के दिन गिन रहा था और हम भी तड़पते हुए जिंदगी गुजार रहे थे। कहा कि हमारा एक इकलौता बेटा था और डॉक्टर्स ने कहा था आज नहीं तो कल, इतना महीने रह गए हैं, इसने मर जाना है। हम भी परेशान और वो भी अपनी मौत के दिन गिन रहा है। कहा कि ऐसे में एक रात क्या हुआ कि हमें इसके कमरे से चीखे मार मार के चिल्ला चिल्ला के रोने की आवाज आई। कहा हम समझे कि हमारे लाल का वक्त आखिर आ गया। हम कमरे की जानिब दौड़े उसको सीने से लगाने, तो हमने देखा कि टीवी पे तुम्हारा बयान लगा है और ये सुन के रो रहा है। और उस वक्त तुम ये वाकया बयान कर रहे थे कि हुजूर की बारगाह में हबीब यमनी आया और हुजूर ने उसकी बच्ची को शिफा अता कर दी। हालांकि वो मुसलमान नहीं था, अल्लाह की अता से हुजूर ने उसकी बच्ची को शिफा अता फरमा दी, शिफा अता फरमा दी। कहा तुम ये वाकया बयान कर रहे थे। हमने कहा बेटा क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है? कहा रो इसलिए रहा हूँ, सुनो ये क्या कह रहा है। ये बयान कर रहा है कि हुजूर की बारगाह में एक काफिर हाजिर हुआ, उसने ये नहीं कहा बच्ची को ठीक करो,
उसने सिर्फ बीमारी जानना चाहिए, रसूलुल्लाह ने बीमारी भी बता दी और रसूलुल्लाह ने उसको ठीक भी कर दिया। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह, अगर काफिर के बच्चों को एक नजर से ठीक कर दिया तो मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो इब्ने गुलाम हूँ। कहा हम परेशान हुए, हमने उसको सीने से लगा के रोए। कहा कुछ दिन के बाद रूटीन के टेस्ट के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेक किया, कहा इसको कहाँ ले आए हो? उसको लाओ जिसके खून में कैंसर था। इसको तो कुछ भी नहीं है, इसको तो कुछ भी नहीं है। बताना ये चाह रहा हूँ, आज भी फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो। आज भी यकीन रखो, कोई रसूलुल्लाह से शिफा मांगे, हुजूर फरमाते अल्लाह ने हर खजाने की चाबी मुझे अता की है, हर खजाने की चाबी मुझे अता की है। रसूलुल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह मुअती व अना कासिम, देने वाला रब है और तकसीम फरमाने वाला मैं हूँ। बुखारी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे तमाम खजानों की चाबियां अता फरमाई है। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी ने कहा, हजरत शाह अब्दुल हक की भी बात ऐसी ही है। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने फरमाया हर खजाने की चाबी मेरे पास है, तो अल्लाह ने चाबियां रसूलुल्लाह को दी है। अब अगर रिज्क चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ, औलाद चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ। देने वाला अल्लाह ही होगा, अता अल्लाह की ही होगी, लेकिन रसूलुल्लाह कहते हैं तकसीम करने वाला मैं हूँ। अगर औलाद चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ, अगर नेमत चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ, अगर रहमत चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ, अगर रिज्क चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ, अगर जिंदगी चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ, अगर जन्नत चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ। और ये तो बात की बातें हैं, अगर खुदा भी चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा भी चाहिए, अगर खुदा भी चाहिए। आहा, आला हजरत ने कहा कि ये जो हम रसूलुल्लाह से मांगते हैं ना, ये हम खुद से नहीं मांगते, ये हम खुद से नहीं मांगते, अल्लाह ने हमें बताया है। वही रब है जिसने आपको हमतल करो बनाया। आला हजरत के अशार हो और हुजूर के गुलाम साथ न हो, ये अच्छी बात नहीं है। वही रब है जिसने आपको हमतल करो बनाया। हमें भी एक मांगने को, हमें भी एक मांगने को आपका आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। हजरत का एक शेर तकरीबन कुरान और हदीस का तर्जुमा। हुजूर की बारगाह में एक मरतबा जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, कायनात के मशारिक व मगारिब को भी देखा है, जन्नत वालों को भी देखा है, बड़े बड़े हसीनों को देखा है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार करने का भी एजाज हासिल है, लेकिन या रसूल अल्लाह, सारे हसीनों को देखने के बाद जिब्रील आपकी बारगाह में कह रहा है या रसूल अल्लाह, आप जैसा मैंने कहीं नहीं देखा। जिब्रील सिदरा वाले हैं, जिब्रील सिदरा वाले से मुराद कौन है? जिब्रील चमने जहां के थाले, यानी सारा जहान छान मारा। हाय हाय, आला हजरत का तखय्युल सुनो। यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सभी महल छाल डाले, सभी महल छाल डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया।
اللہ جیسا نہ کوئی آیا اور نہ کوئی آ سکتا ہے۔ اچھا پہلے انبیاء تشریف لائے نا تو معجزات لے کر آئے، جب حضور آئے تو معجزہ بن کر آئے۔ نہ صرف یہ کہ جو کہتے ہو جاتا، حضور سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا کہ خلق سے اولیاء سے رسل، کسی چیز پر فخر جائز نہیں ہے، کسی چیز پر ناز کرنا مناسب نہیں ہے۔ کسی کو دولت پہ ناز، ارے دولت کا ناز بھی کوئی ناز ہے، آج ہے تو کل اندھیری رات۔ کسی کو اقتدار کا ناز، اقتدار کا ناز بھی کوئی ناز ہے، آج ہے تو کل اندھیری رات۔ کسی کو نسب کا ناز ہے، نسب بھی کوئی ناز کرنے کی چیز ہے۔ خدا کی قسم ہم سے زیادہ مقدر کا غنی اور کوئی نہیں۔ ہمیں اس بات پہ ناز ہے جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ جس کو اپنے نبی پہ ناز ہے ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہے ہمارا نبی ہے۔ جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ جو رسولوں کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ جو رب کا حبیب ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ جو شب معراج کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ قیامت میں شفاعت کا تاج جس کے سر آنا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ اور جس نے ہمیں ہاتھ پکڑ کے پلے سرات پار کرانا ہے وہ ہمارا۔ اپنے نبی کا ذکر یوں ناز کر کے سنا کرو کہ خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی۔ درد غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، ارے بھیک لے مدینہ پاک چلے جائیے، بھیک لے مدینہ پاک چلے جائیے۔ کوئی دیتا ہے تو ذرا سامنے لائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے۔ دینے والے ہیں سچے ہمارے نبی، دینے والے ہمارے نبی۔ ہمارے نبی اسٹائل کے ساتھ آئے۔ پہلے انبیاء معجزے لے کر آتے تھے نا، ہمارے آقا سر سے لے کر پیر تک خود معجزہ بن کے تشریف لائے۔ ہمارے نبی کے سر کے بال بھی ہمارے آقا کا معجزہ، ہمارے نبی کی آنکھ بھی معجزہ، ہمارے نبی کی زبان بھی معجزہ، ہمارے نبی کا لعاب بھی معجزہ، ہمارے نبی کے دندان بھی معجزہ، ہمارے نبی کا ہاتھ بھی معجزہ، ہمارے نبی کے قدم بھی معجزہ، اور تو اور ہمارے آقا کا حسن و جمال بھی معجزہ۔ رسول اللہ کا حسن و جمال ہی ایسا ہے، رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد نا بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہیں معجزہ مانگنے کی ضرورت پڑی۔ رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے زیادہ تر لوگوں نے گواہی دے دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں۔ ایک اور مناظر کا ذکر ہوتا ہے، عبداللہ بن سلام ان کا نام تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو ڈیبیٹ کے لیے آئے تھے، ان کے مناظر ہونے کے ڈیبیٹ کے بہت چرچے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو کہتے ہیں میں بہت سوچ کے آیا
اس انداز میں سوال کروں گا، ایسے علمی جال بچھاؤں گا، ایسے علمی سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا اور وہ سوال کروں گا۔ حبیب عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا نا تو گیا مناظر بن کے تھا کہ آج مناظرہ کرنا ہے، آج فلاں طریقے سے سوال کروں گا۔ میرے مناظرے کے آگے، میری ڈیبیٹ کے آگے آج تک کون ٹھہر سکا ہے؟ آئے مناظرے کے لیے، لیکن حبیب یمنی کہتے ہیں جیسے حضور کے دربار میں گیا نا، نظر پڑی حضور کے چہرہ اقدس پر۔ حبیب یمنی کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے پہ نظر کا جانا تھا، میں بھول گیا کون ہوں اور کہاں سے آیا ہوں۔ حبیب یمنی کہتے ہیں کبھی رسول اللہ کا چہرہ دیکھوں، کبھی آنکھیں دیکھوں، کبھی ابرو دیکھوں، کبھی لعاب دیکھوں۔ حبیب یمنی نے کہا مجھے ایک سوال کی ضرورت نہیں پڑی، رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہے۔ حضور کا حسن و جمال ہی ایسا ہے، حضور کا حسن و جمال ہی ایسا ہے۔ حضور کو دیکھنے کے بعد بہت کم لوگوں کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت پڑی۔ اللہ اکبر۔ ترمذی میں موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک رات ایسی تھی کہ حضور علیہ السلام آرام کر رہے تھے، اتفاق سے چاند کی 14ویں رات تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ جابر کہتے ہیں آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور زمین پہ آمینہ کا لال چمک رہا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا اور دوسری نظر رسول اللہ کے حسن و جمال کو دیکھتا، ایک نظر چاند کو دیکھ رہا اور دوسری نظر آمینہ کے لال کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے چاند کا جمال رسول اللہ کے جمال کے آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تو حضور کبھی دن کو باہر آتے نا تو حضور کا حسن و جمال ہی ایسا تھا کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن نظر آتا۔ یہی تو وجہ ہے امام احمد رضا خان نے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سورج کو بھی اپنی چمک پہ ناز تھا اور چاند کو بھی اپنی چاندنی پہ ناز تھا۔ رسول اللہ کا چہرہ بے پردہ ہونے کی دیر تھی، سورج بھی سنبھالی بن گیا اور چاند بھی سنبھالی۔ حضور کا حسن و جمال ہی ایسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تو اور حضور کا لعاب بھی معجزہ ہے، حضور علیہ السلام کا لعاب بھی معجزہ ہے۔ تم کسی پانی میں تھوکو نا تو وہ گندا ہو جائے گا، رسول اللہ اگر کھارا پانی کے کنویں میں لعاب پھینکے تو وہ میٹھا ہو جاتا تھا، وہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ تم کسی بیمار کے زخم پہ اپنا تھوک لگاؤ تو وہاں بیماری بڑھ جائے گی۔ حضور اگر خیبر کے موقع پر حضرت علی کی آشوب چشم ہوئی آنکھوں کو سوجی ہوئی آنکھوں پہ اپنا لعاب لگاتے ہیں تو حضرت علی کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تم اگر کسی کو بیماری پہ تھوک لگاؤ تو بیماری بڑھ جائے گی۔ میرے نبی اگر کسی اندھے کی آنکھوں پہ لعاب لگائیں تو وہ دیکھنے لگ پڑتا ہے۔ تم کسی کھانے میں تھوکو نا وہ کھانا کوئی کھائے گا نہیں، وہ کھانا گندا ہو جائے گا۔ بخاری میں موجود ہے میرے آقا جیسا اور کوئی کون ہو سکتا ہے، بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام خندق کے مقام پر ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرا گھر قریب تھا، میری خواہش ہوئی کہ رسول اللہ میرے گھر کے قریب تشریف لائے ہوئے ہیں، رسول اللہ میرے گھر کے قریب آئے ہیں، میں رسول اللہ کو گھر آنے کی دعوت دوں۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور کے ساتھ کم و بیش 1000 صحابہ تھے اور میرے پاس تو صرف ایک بکری کا بچہ تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور حضور علیہ السلام کو دعوت دی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صرف ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے 4-5 غلام حاضر تشریف لے آئے، زیادہ بندوں کا کھانا نہیں ہے لیکن میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری میں موجود ہے حضرت جابر حضور کو دعوت دیتے ہیں، حضور کم و بیش 1000 صحابہ میں اعلان فرماتے ہیں چلو آج ہم سب کی جابر نے دعوت کی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کھانا میرے پاس 4 بندوں کا اور 1000 صحابہ کے ساتھ حضور تشریف لا رہے تھے، میں پریشان ہوا کہ کیا کروں گا، کھانا کیسے پورا ہوگا۔ حضرت جابر کہتے ہیں حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا وہ ہنڈیا حاضر کی جائے، وہ ہنڈیا پیش کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہ ہنڈیا جو صرف 4 یا 5 لوگوں کے لیے بنی تھی میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے اپنا لعاب مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا، حضور نے لعاب مبارک ڈالا اور کہا جابر جتنوں کو کھلا سکتا ہے کھلا دے۔ جابر کہتے ہیں میں نے 4 کو کھلایا، 10 کو کھلایا، 20 کو کھلایا، 1000 صحابہ نے کھانا کھایا، وہ کھانا ختم نہ ہوا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے لعاب کی برکت ہے۔
یار میرے مصطفیٰ کے لعاب کی برکت ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ علیہ السلام سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آئے ہیں. سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. میرے آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے بے نظیر و بے مثال بنایا ہے. بے نظیر و بے مثال بنایا ہے. حضور کے ہاتھ جیسا کسی کا ہاتھ نہیں. اگر خصائص کبریٰ کے مطابق 7 کھجوریں اپنے دست مبارک سے حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمائے تو ہاتھ کی برکت ایسی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 26 سال میں نے وہ کھجوریں کھائی، وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی. 26 سال بعد وہ تھیلی گمی تو میرے سے گمی، اگر گمتی نہیں میری نسلوں نے کھانا تھا، وہ لنگر ختم نہ ہونا تھا. میرے مصطفیٰ کا آنکھ حضور کا معجزہ ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھ کے ہمیں موتا کا مقام ہو یا کوئی اور مقامات ہو، کئی احادیث موجود ہے، پوری دنیا کی خبر ایسے ارشاد فرماتے جیسے وہاں خود رونق افروز ہے. رسول اللہ کا دعا معجزہ، رسول اللہ کی زبان معجزہ، رسول اللہ کا دندان معجزہ، رسول اللہ سر سے لے کر پیر تک معجزہ بن کے آئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کے معاملے میں اپنے عقیدے مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا رسول اللہ سے وابستہ رہنا، رسول اللہ کے معاملے میں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا، رسول اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا. رسول اللہ کا رشتہ ہی ہے جس نے دنیا بھی اچھی کرنی ہے، جس کے بارے میں قبر میں بھی پوچھا جانا ہے اور قیامت کے دن بھی. جس رشتے سے ہم نے پہچانے جانا ہے یہ رشتہ مضبوط رکھنا. لیکن رسول اللہ کے غلاموں آخری بات بڑے غور سے سننا، رسول اللہ سے رشتہ خالی زبانی دعوے کا نام نہیں ہے. صرف انسان زبان سے کہہ دے عاشق رسول ہوں، میلاد کے جلسے میں کچھ دن بعد ایک رات گزار لے، 2 نعتیں سن لے اور کہے کہ میں نے عشق کا حق ادا کر دیا، ہرگز نہیں. زبانی دعویٰ سیکنڈری ہے. سب سے پہلے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. سب سے پہلے کردار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. کا اظہار نہیں ہو رہا تو زبانی دعویٰ صرف دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. زبان کا دعویٰ تب قابل قبول ہوگا جب پہلے کردار عاشق رسول والا ہوگا، جب پہلے کردار سے عشق رسول نظر آئے گا. کردار میں جہاں حقوق اللہ کا خیال کرنا ہے، جہاں فرائض کو ادا کرنا ہے، جہاں اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہیں اللہ نے حقوق العباد بھی ہم پہ لازم کیے ہیں. حقوق العباد بھی ہم پہ لازم کیے ہیں. جہاں حقوق اللہ رائٹس آف گاڈ ہم پہ لازم ہیں، وہیں حقوق العباد رائٹس آف کریشن اللہ نے ہم پہ لازم کیے ہیں. مخلوق خدا کا خیال کرنا اللہ نے ہم پہ لازم کیا ہے. مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اللہ نے ہم پہ لازم کیا ہے. حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس سے دوسرے لوگوں کی جان محفوظ ہے، جس سے دوسرے لوگوں کا خون محفوظ ہے، جس سے دوسرے لوگوں کی عزت محفوظ ہے، وہ مومن ہے. جو کسی کی جان لے گا وہ کسی صورت حضور کا غلام نہیں ہو سکتا. جو کسی کو مال کو ضائع کرے گا وہ کسی صورت عشق رسول کا دعویٰ نہیں کر سکتا. جو کسی کی عزت کو پامال کرے گا وہ کسی صورت عاشق رسول ہونے کا دعوے دار نہیں ہو سکتا. رسول اللہ کا غلام وہی ہے جو مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رویہ اپناتا ہے، اچھا رویہ اپناتا ہے. اور یاد رکھنا رسول اللہ کا دین تو ایسا دین ہے ہم اپنوں کا خیال نہیں کرتے. رسول اللہ نے تو ہر انسان کا خیال کرنے کو کہا، بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مذہب. رسول اللہ نے ہر انسان کو عزت دینے کا حکم فرمایا، ہر انسان کی جان کے تحفظ کا حکم فرمایا، ہر انسان کا خیال رکھنے کا فرمایا. رسول اللہ کا دین تو ایسا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اسلامک کنٹری میں کسی غیر مسلم کو بلا وجہ قتل کر دیا، بلا وجہ بلا عذر کسی غیر مسلم کا قتل کر دیا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا، اس غیر مسلم کا وکیل بن جاؤں گا. رسول اللہ نے کسی غیر مسلم کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دی. ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو تکلیف دیتے نظر آتے ہیں. ہم عشق رسول کا دعویٰ کریں اور ہماری زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، اگر ہماری کسی شر سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں، تو یاد رکھنا خالی دعویٰ عشق رسول کا کافی نہیں ہوگا. اگر رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ آج ارادہ کر کے اٹھو
کہ ہمارے وجود سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمارے وجود سے کبھی کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں تو آپ کا زیادہ فرض بنتا ہے انہیں بھی حسن اخلاق سے ملے، ان سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کی بھی اگر کوئی مشکل ہو تو اس مشکل کو دور کرے اور اپنے کردار سے ثابت کرے کہ ہمارے آقا کیسے نبی رحمت ہے، ہمارے آقا کا دین کتنا رحمت اور امن اور محبت والا دین ہے۔ ہر انسان کا خیال کرو، ہر انسان کو عزت دو، یہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اگر کوئی ذاتی اغراض کی خاطر آپ کو انتہا پسندی اور ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے بچ کر رہے۔ رسول اللہ نے محبتیں بانٹی ہیں اور نفرتوں کو ختم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ اختتام پہ سیدہ کائنات سلام علیہا، مالکہ کائنات سلام علیہا، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی شہزادی، وہ جن کو حضور نے بدعت و منی کہا، ان کی شان میں چند اشعار پہ اختتام کر لیا جائے۔ تو آپ نے بھی سب نے جو یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کی شہزادی کا وسیلہ پیش کر کے، حضور علیہ السلام کی شہزادی کا ذکر کر کے حضور کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خیرات نہ ملے۔ ایک بار سب میرے ساتھ مل کے سیدہ کائنات سلام علیہا کے خوان کرم سے ٹکڑے مانگو، اسی پہ انشاءاللہ اختتام ہوگا۔ ہاں پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے خیرات جاہ یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، مقام مریم، مقام مریم، اور ہوا بھی ہے بچانے کے، مقام مریم، اور ہوا بھی ہے بچانے کے، تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا مقام یا زہرا، تیرا مقام ہے، تیرا عامل شریعت، مل شریعت سے اجازت اگر مجھے اس کی، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زہرا، تو تیرا در ہو میری سجدہ، مجھے تیرے ساتھ تو خالی کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ یا زہرا، کہ تیرے بابا ہے شاہ کے شاہ
या ज़हरा, ये तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान 22 अप्रैल को ईदगाह शरीफ का मरकजी इज्तिमा ईदगाह शरीफ में यौम मिलाद मुस्तफ़ा के उन्वान से एक अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद होगा, जिसमें इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में पूरी दुनिया से हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम शरीक होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाएंगे। 22 अप्रैल सन ईस्वी के एतबार से हुजूर का यौम विलादत है। मैं आप सबको दावत देता हूँ 22 अप्रैल को ईदगाह शरीफ तशरीफ लाएं, असर की नमाज तक पहुंच जाएं, हमारे साथ मिलके हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का जश्न मनाएं। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल और वफादार रहने की तौफीक दे।